تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ہی نرالی اور خوبصورت ہے جو حکایت سعدی سے منقول ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت ہرات اور نشاپور کے درمیان واقع ایک علاقے زوزن میں تھی۔ اس کی حکومت میں ہر سو امن و امان اور خوشحالی تھی۔ عوام الناس بادشاہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر با تدبیر تھا جو بہت ہی لائق اور عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حاضر جواب بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام وزیروں میں ممتاز مقام رکھتا اور بادشاہ کا مقرب خاص تھا۔ اس کی ہر بات بادشاہ کی نظر میں آخری فیصلے کا درجہ رکھتی۔ انہی عنایات و اکرامات کو پا کر وزیر راہ راست سے بھٹک گیا اور غرور و تکبر نے اسے آن گھیرا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں واحد ذی فہم اور ہوشیار جاننے لگا۔ وزیر کا ایک غلام تھا جو اس کی زیادتیوں اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ زیادہ دور نہ جا سکا اور جلد ہی پکڑا گیا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس غلام کو دربار شاہی میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی غلام نے اپنا سر بادشاہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ جلد اس ناخلف کو قتل کروا دیں تاکہ دوسرے غلام اس سے شے پا کر بگڑ نہ جائیں۔ غلام کو بادشاہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا، جس پر غلام نے کہا کہ میں ایک ذرہ ہوں اور آپ آفتاب ہیں۔ آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے خاندان کے مجھ ناچیز پر بہت احسانات ہیں۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ قریب ہی کھڑا وزیر دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ کیسے بادشاہ سلامت میری کوئی بات رد نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہ میرے در سے فرار ہونے والے کا انجام قتل ہی ہے۔ غلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اور آپ کا خاندان انصاف پسندی میں بہت مشہور ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ مجھ ناچیز کے خون ناحق میں پکڑے جائیں۔ اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے وزیر کو قتل کر دوں اور پھر آپ مجھے اس کے قصاص میں مروا دیجیے۔ اس سے میرا قتل ہونا حق ہو جائے گا۔ جو ہی وزیر نے غلام کے منہ سے یہ باتیں سنی، خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ اس نے غصے سے اپنے نتنے پھلا لیے اور گہری سانسیں لینے لگا۔ بادشاہ کو اس صورتحال پر بے انتہا ہنسی آ گئی اور اس نے وزیر سے پوچھا، بولو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وزیر نے کانپتی آواز میں کہا، اے عالی وقار سلطان، آپ اپنے ذی وقار والد مرحوم کے صدقے اس غلام کو آزاد کر دیں۔ غلطی میری ہی تھی کہ میں نے اس بے بس اور مجبور پر بہت ظلم کیا، جس کی وجہ سے یہ بھاگا۔ در حقیقت اس حکایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں تو پتھر مارنے والوں سے دشمنی نہ لیں۔ اس حکایت کا مدعا اور منشا یہ ہے کہ صاحب اقتدار کو کبھی حاسدوں اور ظالموں کی شکایت پر کسی کو سزا نہیں دینا چاہیے، بلکہ مجرم کی بھی بات سننا چاہیے تاکہ صحیح فیصلہ ہو سکے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں۔ سامنے لگے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔